اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب سعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير.
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حصير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نظير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من
من خلق وهو لطيف خبير ألا يعلم من خلق وهو لطيف خبير صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد. گزارش ہے ایک بار سورہ الحمد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سرکار خطیب اکبر اعلیٰ مقام و سرکار خطیب العرفان رضا محمد اشفاق صاحب کی روح کو بخش. تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز ہو چکا ہے. میں پھر درخواست گزار ہوں حضرات سے جو باہر صحن میں تشریف فرما ہے. اندر ابھی ہال کے اندر بہت جگہ ہے، آپ حضرات اندر تشریف لے آئیے. عنقریب خطیب مجلس تشریف لانے ہی والے ہیں. یہ مجلس خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ تابع سرا، خطیب العرفان مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب قبلہ تابع سرا کی برسی کی مجلس ہے. جو حضرات باہر تشریف فرمائے ان سے گزارش ہے کہ وہ اندر تشریف لے آئیں. میں گزار ہوں محمد بشار صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لائیں، اور اختصار کی گزارش ہے، شعراء کرام سے اختصار کی گزارش ہے. نعرہ صلوات. ایک باوزہ بلند نعرہ صلوات بجائیں حضرات. دیکھیے گا مسئلہ شعر دیکھیے گا. خطیب العرفان اور خطیب اکبر کی میں چند شعر سماعت فرمائیں کہ ایک اطہر تھے، ایک تھے اشفاق. ایک اطہر تھے، ایک تھے اشفاق، یعنی عزت معاب تھے دونوں. ایک اطہر تھے، ایک تھے اشفاق، یعنی عزت معاب تھے دونوں. کہ ملا طاہر نے خواب دیکھا تھا، ملا طاہر نے خواب دیکھا تھا، اور تعبیر خواب تھے دونوں. ملا طاہر نے خواب دیکھا تھا اور تعبیر خواب تھے دونوں. باوزہ بلند نعرہ صلوات بھیجیں آپ حضرات. ایک اطہر تھے، ایک تھے اشفاق، یعنی عزت معاب تھے دونوں. ملا طاہر نے خواب دیکھا تھا اور تعبیر خواب تھے دونوں. کہ ان کی عظمت کو کیا بیان کریں، ان کی عظمت کو کیا بیان کریں، فکر کو کیسے آسمان کریں. ان کی عظمت کو کیا بیان کریں، فکر کو کیسے آسمان کریں. جب بھی یہ بلبلیں چہکتی تھیں، کلیاں سب علم کی مہکتی تھیں. جب بھی یہ بلبلیں چہکتی تھیں، کلیاں سب علم کی مہکتی تھیں. مختصر دونوں لاجواب تھے یہ، مختصر دونوں لاجواب تھے یہ، آفتاب اور ماہتاب تھے یہ. مختصر دونوں لاجواب تھے یہ، آفتاب اور ماہتاب تھے یہ. اب چند شعر مولا کی دیکھے گا کہ حر پہ جلوہ شہ والا کی عطا کا دیکھا. حر پہ جلوہ شہ والا کی عطا کا دیکھا.
رات کے دامنے قسمت میں سویرا دیکھا، حر پہ جلوہ شہ والا کی عطا کا دیکھا، رات کے دامنے قسمت میں سویرا دیکھا۔ اس نے مطلب دیکھیے گا کہ جنگ میں قاسم نوشاہ کا جلوہ دیکھا، جنگ میں قاسم نوشاہ کا جلوہ دیکھا، ایک حملے میں بدلتا ہوا نقشہ دیکھا، جنگ میں قاسم نوشاہ کا جلوہ دیکھا، ایک حملے میں بدلتا ہوا نقشہ دیکھا، کہ شمیں گل ہو گئیں خیمے میں اندھیرا دیکھا، شمیں گل ہو گئیں خیمے میں اندھیرا دیکھا، اور 72 کے عقیدوں کو چمکتا دیکھا، شمیں گل ہو گئیں خیمے میں اندھیرا دیکھا، اور 72 کے عقیدوں کو چمکتا دیکھا، کہ دیکھنا ہے مجھے اب آپ کا روضہ مولا، دیکھنا ہے مجھے اب آپ کا روضہ مولا، میری قسمت نے جو اب تک کے دکھایا دیکھا، دیکھنا ہے مجھے اب آپ کا روضہ مولا، میری قسمت نے جو اب تک کے دکھایا دیکھا۔ آخری شعر سماعت فرمائیں کہ حر کی بخشش کا سفر جون کے چہرے کی ضیاء، حر کی بخشش کا سفر جون کے چہرے کی ضیاء، ایک عاشور کے صدقے میں ہے کیا کیا دیکھا، حر کی بخشش کا سفر جون کے چہرے کی ضیاء، ایک عاشور کے صدقے میں ہے کیا کیا دیکھا، کہ دیکھا شبیر نے اصغر کو کچھ ایسے بشاش، دیکھا شبیر نے اصغر کو کچھ ایسے بشاش، جیسے قرآن نے قرآن کا چہرہ دیکھا، دیکھا شبیر نے اصغر کو کچھ ایسے بشاش، جیسے قرآن نے قرآن کا چہرہ دیکھا۔ میں پھر شعراء کرام سے بڑی معذرت کے ساتھ اختصار کی گزارش کر رہا ہوں، کیونکہ وقت کم ہے، زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ خطیب مجلس کو ملے۔ میں پھر گزارش کر رہا ہوں جو حضرات باہر صحن میں تشریف فرما ہے کہ وہ اندر تشریف لیں، اور اب میں گزارش کر رہا ہوں مشہور و معروف شاعر اہل بیت جناب اسد نصیر آبادی صاحب کی خدمت میں وہ تشریف لائیں، اور اختصار کی گزارش ہے باوجہ بلند نعرہ صلوات۔ تعزیتی دو قطعات پیش کر رہا ہوں، ایک نعرہ صلوات کی گزارش۔ کہ دنیا کو کوئی اطہر نہ ملے گا، دنیا کو کوئی دوسرا اطہر نہ ملے گا، پھر ایسا کوئی دہر میں رہبر نہ ملے گا، پھر ایسا کوئی دہر میں رہبر نہ ملے گا۔ اور دو مصرع خاص طور سے کہ ایک کو ہاتھ سے جو توڑ دے دروازہ
خیبر نہ ملے گا، پھر ایسا کوئی فاتح خیبر نہ ملے گا۔ ادب ادب ادب۔ 4 مصرے اور پیش کرتا ہوں خاص طور سے۔ ایک بات ہے، بلند نعرے صلوات بھیج دیجیے۔ کہ جس کو بھی غم شاہ کا عرفان نہیں ہے، سرکار جس کو بھی غم شاہ کا عرفان نہیں ہے، کچھ بھی ہو مگر صاحب ایمان۔ ادب ادب ادب۔ کچھ بھی ہو مگر صاحب ایمان نہیں ہے۔ اور کافر ابو طالب کو جو کہتا ہے جہاں میں سچ پوچھئے تو وہی مسلمان۔ ادب 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 ادب۔ یا علی یا کافر ابو طالب کو جو کہتا ہے جہاں میں سچ پوچھئے تو وہی مسلمان نہیں ہے۔ یہ تھے جناب اسد نصیر آبادی صاحب۔ ان کے بعد میں گزاروں شاعر اہل بیت جناب نیر مجیدی صاحب کی خدمت میں۔ تشریف لا رہے ہیں جناب نیر مجیدی صاحب۔ میں پھر گزارش کر رہا ہوں جو حضرات باہر صحن میں کرسیوں پر تشریف فرما ہے، اندر ہال میں کافی جگہ ہے، اندر تشریف لے آئیں۔ باوجہ بلند نعرے صلوات۔ ایک سلوات بھیجیں پر محمد وآل۔ بس کرو کہ آل نبی کے در پر ہماری جبین ہے، آل نبی کے در پر ہماری جبین ہے، اور جو بھی فلک ہے اپنے لیے ایک زمین ہے۔ آل نبی کے در پر ہماری جبین ہے، جو بھی فلک ہے اپنے لیے ایک زمین ہے۔ ایمان پا ہے حضرت عمران کے تم کو شک، ہم کو تمہارے کفر پر پختہ یقین ہے۔ ایمان پا ہے حضرت عمران کے تم کو شک، آل نبی کے در پر ہماری جبین ہے، جو بھی فلک ہے اپنے لیے ایک زمین ہے۔ ایمان پائے حضرت عمران کے تم کو شک، ہم کو تمہارے کفر پر پختہ یقین ہے۔ ایمان پائے حضرت عمران کے تم کو شک، ہم کو تمہارے کفر پر پختہ یقین ہے، ہم کو تمہارے کفر پر پختہ یقین ہے۔ مدارمائے کہ اجل کا خوف نہیں، عالم حیات میں ہوں، اجل کا خوف نہیں، عالم حیات میں ہوں،
دیار کرب و بلا کے تصورات میں ہوں، اجل کا خوف نہیں عالم حیات میں ہوں، دیار کرب و بلا کے تصورات میں ہوں، صف عذابہ میں بیٹھا ہوں مطمئن ہوں میں، گناہ گار سہی کشتی نجات میں ہوں، صف عذابہ میں بیٹھا ہوں مطمئن ہوں، اجل کا خوف نہیں عالم حیات میں ہوں، دیار کرب و بلا کے تصورات میں ہوں، صف عذابہ میں بیٹھا ہوں مطمئن ہوں میں، گناہ گار سہی کشتی نجات میں ہوں، صف عذابہ میں بیٹھا ہوں مطمئن ہوں میں، گناہ گار سہی کشتی نجات میں ہوں۔ ایک صلوات بھیجیں ہمارے محمد و آل محمد۔ آپ حضرات تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں کیونکہ خطیب مجلس تشریف لا رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں۔ جو حضرات پیچھے بیٹھے ان سے بھی گزارش ہے، اور جو باہر حضرات کھڑے ہوئے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ برائے کرم وہ اندر فرش ادا پر تشریف لے آئیں کیونکہ خطیب مجلس تشریف لا چکے ہیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اور ایک صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد۔ جو حضرات باہر ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اندر تشریف لے آئیں، اور جو حضرات پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے مؤدبانہ التماس ہے کہ برائے کرم آگے تشریف لے آئیں۔ مجلس باقاعدہ شروع ہو چکی ہے، خطیب مجلس بھی تشریف لا چکے ہیں۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو اجل کا خوف نہیں عالم حیات میں ہوں، دیار کرب و بلا کے تصورات میں ہوں، دیار کرب و بلا کے تصورات میں ہوں، صف عذابہ میں بیٹھا ہوں مطمئن ہوں میں، گناہ گار سہی کشتی نجات میں ہوں، صف عذابہ میں بیٹھا ہوں مطمئن ہوں میں، گناہ گار سہی کشتی نجات میں ہوں۔ فرمایا کہ ایک وقت میں 40 گھروں میں جو ہو موجود، قبلہ ایک وقت میں 40 گھروں میں جو ہو موجود، اس ذات نے اگر سجدہ کیا ہے تو خدا ہے۔ ایک وقت میں 40 گھروں میں جو ہو موجود، اس ذات نے اگر سجدہ کیا ہے تو خدا ہے۔ بیکار کی بحثوں کو نہ عنوان بناؤ، جب کہہ دیا حیدر نے خدا ہے تو خدا ہے۔ بیکار کی بحثوں کو نہ عنوان بناؤ، بیکار کی بحثوں کو نہ عنوان بناؤ، جب کہہ دیا حیدر نے خدا ہے تو خدا ہے۔ بیکار کی بحثوں کو نہ عنوان بناؤ، بیکار کی بحثوں کو نہ عنوان بناؤ، جب کہہ دیا حیدر نے خدا ہے تو خدا ہے۔ جب کہیں مل بیٹھیے ذکر ولایت کیجیے، جب کہیں مل بیٹھیے ذکر ولایت کیجیے، واقعی جو ہے عبادت وہ عبادت کیجیے۔ جب کہیں مل بیٹھیے ذکر ولایت کیجیے، واقعی جو ہے عبادت وہ عبادت کیجیے۔ بھائی چارہ ٹھیک ہے لیکن خدا کے واسطے، بھائی چارہ ٹھیک ہے۔ جب کہیں مل بیٹھیے ذکر ولایت کیجیے، واقعی جو ہے عبادت وہ عبادت کیجیے۔ بھائی چارہ ٹھیک ہے لیکن خدا کے واسطے، جن سے زہرا ہے خفا ان پر تو لعنت کیجیے۔ بھائی چارہ ٹھیک ہے لیکن خدا کے واسطے، بھائی چارہ ٹھیک ہے لیکن خدا کے واسطے۔ جب کہیں مل بیٹھیے ذکر ولایت کیجیے، واقعی جو ہے عبادت۔ جب کہیں مل بیٹھیے ذکر ولایت کیجیے، واقعی جو ہے عبادت وہ عبادت کیجیے۔ بھائی چارہ ٹھیک ہے۔ آئیے قبلہ تشریف لائیں انور ادریس صاحب، ایک صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد۔ جب کہیں مل بیٹھیے ذکر ولایت کیجیے، واقعی جو ہے عبادت وہ عبادت کیجیے۔ بھائی چارہ ٹھیک ہے لیکن خدا کے واسطے،
جن سے زہرا ہیں خفا ان پر تو لعنت کیجئے۔ بھائی چارہ ٹھیک ہے لیکن خدا کے واسطے جن سے زہرا ہیں خفا ان پر تو لعنت کیجئے۔ قبلہ یہ آخری قطع ملاحظہ فرمائیں ہمارے استاد الشعراء باقی پڑھنے کے لیے کہ جن سے زہرا ہے خفا ان پر تو لعنت کیجئے۔ آیات کی تفسیر قبلہ، آیات کی تفسیریں غلط کر کے ہے باعث، کیا تم نے حقوق شہ صفدر نہیں مارے؟ آیات کی تفسیریں غلط کر کے ہے باعث، کیا تم نے حقوق شہ صفدر نہیں مارے؟ کیا تم نے حقوق شہ صفدر نہیں مارے؟ حیدر کا قصیدہ ہے تبرے کے بنا یوں حج کر لیا شیطان کو پتھر نہیں مارے۔ حیدر کا قصیدہ ہے تبرے کے بنا یوں، حیدر کا قصیدہ ہے تبرے کے بنا یوں حج کر لیا شیطان کو پتھر نہیں مارے۔ حیدر کا قصیدہ ہے تبرے کے بنا یوں حج کر لیا شیطان کو پتھر نہیں مارے۔ بس اب ہماری فہرست میں 2 شاعر اور ہیں۔ میں پھر گزارش کر رہا ہوں جو آزاد باہر تشریف فرمائیں اندر تشریف لے آئیں، بھی تھال میں فرش پر کافی جگہ ہے۔ یہ ایک اعلان بھی سماعت فرما لے کہ ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے نیر مجیدی صاحب کو، کل آغا باخر کے امام باڑے میں صبح 10 بجے ان کی اہلیہ مرحومہ کے 40ویں کی مجلس منعقد ہوگی۔ 10 بجے دن میں اس مجلس کو خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا عنبر عابدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے کثیر تعداد میں اس مجلس میں شرکت کی گزارش ہے۔ میں گزار ہوں عالی جناب پروفیسر جناب عزیز حیدر صاحب قبلہ کی خدمت میں تشریف لا رہے ہیں۔ جناب پروفیسر عزیز حیدر صاحب بآواز بلند نعرہ صلوات۔ ایک بار درخواست ہے کہ مولانا مرزا محمد اطہر صاحب جناب اشفاق صاحب کے لیے سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن قدم نظر ہوگی۔ جناب شیخ کو کیا ربط ہے جامع تولا سے؟ جناب شیخ کو کیا ربط ہے جامع تولا سے؟ چھلکتا ہے میرا سینہ غدیر خم کی صحبا سے، چھلکتا ہے میرا سینہ غدیر خم کی صحبا سے۔ علی جس کے نہیں مولا جہنم اس کا مولا ہے، علی جہنم اس کا مولا ہے۔ غرض ہر ایک کو ملنا پڑے گا اپنے مولا سے، غرض ہر ایک کو ملنا پڑے گا اپنے مولا سے۔ دوسرا قدم ملا دو۔ تنویر حق ہے عین صداقت حسین ہے، اور فتح مبین کی بولتی آیت حسین ہے، فتح مبین کی بولتی آیت حسین ہے۔ ہر انقلاب دیکھتا ہے سوئے کربلا، ہر دور ہر صدی کی ضرورت، ہر دور ہر صدی کی ضرورت حسین ہے۔ دو خطاب مرحومین کے لیے۔ ذاکر تھے محترم تھے بڑے نیک نام تھے، ذاکر تھے محترم تھے بڑے نیک نام تھے، اس واسطے عزیز خواص و عوام تھے،
اس واسطے عزیز خواص و عوام تھے اطہر ہوں یا کہ حضرت اشفاق ہوں عزیز، سچ تو یہ ہے کہ دونوں علی کے غلام، سچ تو یہ ہے کہ دونوں علی کے غلام تھے۔ ایک قصہ اور کہ ساتھ اپنے گوہرے اشک عزا لے کر گئے، ساتھ اپنے گوہرے اشک عزا لے کر گئے، ارے خاص یہ تحفہ برائے سیدہ لے کر گئے۔ اطہر و اشفاق تھے مولا کے ذاکر جب عزیز، قصر جنت میں انہیں مشکل کشا لے کر گئے، قصر جنت میں انہیں مشکل کشا لے کر گئے۔ ایک مختصر سی نظم تازیت ہے۔ کیجئے جہاں خطیب حسین و حسن کی بات، کیجئے یہاں خطیب حسین و حسن کی بات، اور کرتے تھے بات بات میں جو پنجتن کی بات، کرتے تھے بات بات میں جو پنجتن کی بات۔ اطہر تھا ان کا نام اور اشفاق ان کا نام، کرتے تھے وہ بیان رسول زمن کی بات، اور پھیلے ہیں ان کی قبر میں انوار پنجتن، آئے نہ بن کے سامنے ان کے گہن کی بات، اور حیدر سے ان کو ربط تھا کرتے تھے ان کو یاد، اور آتی تھی ان کے سامنے جب انجمن کی بات، اور تہذیب مغربی نہ تھی مرحوم کو پسند، انسان کو سکھاتی ہے یہ مکر و فن کی بات، اور دونوں خطیب کرتے تھے مجلس میں ہر نفس، احمد علی بطول حسین و حسن کی بات، اور کہتے تھے مچلے نانا سے جب بھی حسن حسین کی مصطفیٰ نے اپنے نواسوں کے من کی بات، کی مصطفیٰ نے اپنے نواسوں کے من کی بات، اور چھیڑا کسی نے سورہ کوثر کا جب، چھیڑا کسی نے سورہ کوثر کا ذکر جب، کرتے تھے خوب فاطمہ کے گل بدن کی بات، اور کرتے تھے یاد ناصر و صبت حسن کو وہ، رہتی تھی لب پہ طاہر و ظفر الحسن کی بات، اور ابن حسن کے گھر پہ وہ جاتے تھے بزم میں، اور بھولے نہیں خطابت ابن حسن کی بات، اور کالج جو شیعوں کا ہے رہے اس سے منسلک، کرتے تھے وہ ترقی تعلیم و فن کی بات، اب مجلس پڑھی ہے بمبئی میں جو تھی لاجواب، اب تک ہے یاد ذاکر شیریں سخن کی بات،
افسوس ہے کہ اطہر و اشفاق اب نہیں، جاری ہے ہر زبان پہ رنج و محن کی بات، اعجاز غم زدہ ہیں تو یاسوف سوگوار، لب پر اعزا کے ہے خطیب زمن کی بات، اپنی مصیبتوں کا ہے مرہم غم حسین، کرتے رہو امام غریب الوطن کی بات، اور جان دے دی وہب قلبی نے نصرت میں شاہ کی، مولا کے آگے سنتا بھی کیا وہ بہن دلہن کی بات، اور پانی ادو سے مانگ رہے تھے امام دین، اور کر رہے تھے اصغر تشنا دہن کی بات، اصغر نے اپنے خون سے بھرا چلو شاہ کا، کٹنے نہ پائی دوستو شاہ زمن کی بات، اللہ شاہ حسین کا تھا پڑا ریگ گرم پر، کی دشمنوں نے ان کے نہ غسل و کفن کی بات، دوشیرہ سننے کے پاؤں زباں انیس کی ممکن نہیں عزیز، اور بھاتی ہے ہر بشر کو خدائے سخن کی بات، اور نظرت عزیز کیوں نہ ہو تیرے کلام میں، نظرت عزیز کیوں نہ ہو تیرے کلام میں، کرنی ہے تجھ کو صنعت شعر و سخن کی بات، کرنی ہے تجھ کو صنعت شعر و سخن کی بات۔ یہ تھے جناب پروفیسر عزیز حیدر صاحب۔ ابھی خطیب اکبر اور خطیب العرفان کے نام سے جو کیلنڈر شائع ہوا اس کا رسم اجرا بھی ہوگا۔ مجلس سے قبل میں گزار ہوں فخر ملت علی جناب مولانا ڈاکٹر یاسر عباس صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ برائے مہربانی وہ ممبر کے قریب تشریف لے آئیں۔ یہ اعلان بھی سماعت فرما لیں کہ کل صبح 10 بجے حسینیہ آغا باخر میں نیر مجیدی صاحب کی اہلیہ مرحومہ کے 40ویں کی مجلس منعقد ہوگی صبح 10 بجے۔ اس مجلس کو خطیب اہل بیت علی جناب مولانا عنبر عابدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے اس مجلس میں کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش ہے۔ میں گزار ہوں جناب اعجاز زیدی صاحب کی خدمت میں تشریف مولانا سے لیا ہوا تھا قبلہ ایک قطار صرف 6 شعر ایک سلام کی حاضر خدمت ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ اس دور منافقت کے حساب سے قطع ملاحظہ کہ جس میں اپنے بھی ہوں پرائے بھی، جس میں اپنے بھی ہوں پرائے بھی، ایسے مجمع کو چھانٹتے کل ضرور خوش ہوگا، رزق اللہ کو بانٹتے رہیے، رزق لعنت کو مطلب حاضر خدمت سادہ اشعار ہے کہ جہاں مجلس جہاں شبیر کا ماتم نہیں ہوتا، جہاں مجلس جہاں شبیر کا ماتم نہیں ہوتا، کسی کا گھر ہو قبرستان سے وہ کم نہیں ہوتا۔ جہاں مجلس جہاں شبیر کا ماتم نہیں ہوتا،
کسی کا گھر ہو قبرستان سے وہ کم نہیں ہوتا، علی کے دشمنوں پر بھیجتے ہیں کھل کے ہم لعنت، علی کے دشمنوں پر بھیجتے ہیں کھل کے ہم لعنت، بگڑنے کا کسی کے ہم کو کوئی غام نہیں ہوتا، علی کے دشمنوں پر بھیجتے ہیں کھل کے ہم لعنت، بگڑنے کا کسی کے ہم کو کوئی غم نہیں ہوتا۔ اہل علم کے ناظرہ شعر کہ وہ گرتا ہے زمین پر اور یہ رومال زہرا میں، وہ گرتا ہے زمین پر اور یہ رومال زہرا میں، میرے آنسو کا قطرہ قطرہ زمزم نہیں ہوتا، وہ گرتا ہے زمین پر اور یہ رومال زہرا میں، میرے آنسو کا قطرہ قطرہ زمزم نہیں ہوتا، عزاداران سرور فرش ماتم پر برابر ہیں، عزاداران سرور فرش ماتم پر برابر ہیں، یہ مجلس ہے یہاں کوئی کسی سے کم نہیں ہوتا۔ عزاداران سرور فرش ماتم پر برابر ہیں، یہ مجلس ہے یہاں کوئی کسی سے کم نہیں ہوتا، یہ مجلس ہے یہاں اور نہ دیکھا ہوتا آنکھوں سے جو سرور کا عزا خانہ، نہ دیکھا ہوتا آنکھوں سے جو سرور کا عزا خانہ، تو جنت پر عقیدہ میرا مستحکم نہیں ہوتا۔ نہ دیکھا ہوتا آنکھوں سے جو سرور کا عزا خانہ، نہ دیکھا ہوتا آنکھوں سے جو سرور کا عزا خانہ، تو جنت پر عقیدہ میرا مستحکم نہیں ہوتا۔ بس دو شعر اور حاضر خدمت ہیں کہ عطا کی ہے خدا نے ہم کو ہاتھوں کی جو یہ نعمت، مولانا انور بھائی، عطا کی ہے خدا نے ہم کو ہاتھوں کی جو یہ نعمت، یہ کیا کرتے اگر شبیر کا ماتم نہیں ہوتا۔ عطا کی ہے خدا نے ہم کو ہاتھوں کی جو یہ نعمت، یہ کیا کرتے اگر شبیر کا ماتم نہیں ہوتا۔ عطا کی ہے خدا نے ہم کو ہاتھوں کی جو یہ نعمت، یہ کیا کرتے اگر شبیر کا ماتم نہیں ہوتا۔ آخر شعر خاص طور سے ملاحظہ ہو کہ در عباس سب کی جھولیوں کو بھرتا رہتا ہے، در عباس سب کی جھولیوں کو بھرتا رہتا ہے، کہ دولت بڑھتی رہتی ہے خزانہ کم نہیں ہوتا۔ در عباس
سب کی جھولیوں کو بھرتا رہتا ہے کہ دولت بڑھتی رہتی ہے خزانہ کم نہیں۔ بس اب آپ کا انتظار ختم ہوا، خطیب آپ کے حوالے۔ سب سے پہلے میں گزارش کر رہا ہوں فخر ملت علی جناب مولانا ڈاکٹر یاسر عباس صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اس کیلنڈر کا اجرا فرمائیں۔ بابا بلند نعرہ صلوات۔ حضرات، ہر سال برادرم علی جناب عباس مرتضیٰ شمسی صاحب کی جانب سے خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب کو اور ام محترم خطیب العرفان کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے ایک کیلنڈر کے ذریعے سے، اور ہمارے جناب سیفی زنگی پوری صاحب کے اس میں بڑے خدمات ہیں۔ تو یہ جون سے جون تک کا کیلنڈر ہے، تو اس کا رسم اجرا ہمارے آئے ہوئے مہمان خطیب عالی جناب مولانا سید اسد یاور صاحب قبلہ کریں گے۔ ان سے گزارش ہے کہ وہ اس کیلنڈر کا رسم اجرا کریں۔ یہ لے لیجیے، ادھر سے اطہر صاحب ادھر دیکھیے، یہ لیجیے۔ حضرات، میں شکر گزار ہوں حضرات علماء، خطبہ، واعظین، ذاکرین، مرثیہ خان، مرثیہ گو حضرات، انجمن ہائے ماتمی کے ذمہ داران، ماتمی اداروں سے وابستہ ارکان اور مومنین کرام کا کہ جو اس مجلس میں خطیب اکبر کے انتقال کے بعد سے مسلسل شرکت کر رہے ہیں۔ خاص طور سے جو ہمارے مہمان باہر سے آئے ہیں، اس میں عالی جناب مولانا مہدی حسن واعظ صاحب جو جلال پور سے تشریف لائے ہیں، آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں۔ جناب ساجد صاحب بڑھانہ مظفر نگر سے تشریف لائے ہیں۔ اس کے علاوہ مولانا شوکت صاحب قبلہ نرواڑی جون پور سے تشریف لائے ہیں، ان کا بھی ہم شکر گزار ہیں۔ شبی عباس صاحب اندور سے، علی عباس صاحب سورک سے، یاور صاحب کاس گنج سے، جناب مہندی صاحب گورکھپور سے، کوثر حسین چاند صاحب غازی آباد سے، جناب وسیع زیدی صاحب علی گڑھ سے، شہزاد رضوی صاحب مظفر پور سے۔ اس کے علاوہ اگر سے میں اپنے آئے ہوئے مہمانوں میں کچھ حضرات کا نام نہ لے سکا تو میں معذرت خواہ ہوں۔ اور جو حضرات باہر تشریف فرما ہیں گیٹ کے باہر، ان سب سے گزارش ہے کہ حال کے اندر تشریف لے آئیں۔ مجلس کا آغاز ہونے جا رہا ہے، مجلس کو خطاب کرنے جا رہے ہیں مظفر پور بہار سے تشریف لائے ہوئے عالی جناب مولانا سید اسد یاور صاحب قبلہ۔ لہذا مجلس میں نے یہ چاہا کہ وقت کی پابندی سے شروع ہو جائے تاکہ آنے والے مومنین کو زحمت نہ ہو۔ میں گزارش کروں گا عالی جناب مولانا اسد یاور صاحب قبلہ سے اور خانوادہ خطیب اکبر، آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ تشریف لائیں مولانا۔ بیٹا مائک لگو، اس پر بیٹھو، اس پر بیٹھو، اس پر نہیں، اس پر بیٹھو، ٹھیک ہے، جیسا آپ کا دل چاہے۔ چلیے اس پر بیٹھیے، اس پر بیٹھیے، کوئی مسئلہ۔ نعرہ صلوات۔ ذرا سا اور پیچھے کرو، ہاں ذرا سا اٹھا دو اس کو، اب ٹھیک ہے، سوال ہے۔ تھوڑا سا یہ منہ میں لگ رہا ہے بیٹا، ہاں ٹھیک ہے۔ فاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. صلوات بھیج دیں محمد. آغاز بیان سے پہلے خصوصی التماس ہے تمام مومنین اور حاضرین سے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر سرکار خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب اور خطیب العرفان مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب کی روح پرفتوح کو آپ حضرات ہدیہ کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد معزز قابل قدر اور واجب الاحترام سامعین، علماء اکرام، خطباء اعظام، شعراء کرام اور تمام پیش نظر بیٹھے ہوئے اندر حال سے لے کے باہر تک کے مومنین، جس آیہ مبارکہ کو ہدیہ سماعت کرنے کی سعادت حاصل کی، یہ سورۃ الحدید کی بڑی جانی پہچانی اور مانوس سی آیت ہے. ارشاد ہو رہا ہے، ارشاد پروردگار عالم ہے کہ ہم نے بے شک رسولوں کو بھیجا آیات اور بینات کے ساتھ، ان پر نازل کیا کتاب اور میزان تاکہ انسانوں کے درمیان عدل کا قیام ہو سکے. صاحبان فہم اس سلسلے پر ایک سیر حاصل، تحقیقی مقابلہ دائرہ باب فضیلت حیدر کرار کا سہارا لیتے ہوئے، اس لیے کہ ہماری گفتگو کوئی بھی موضوع ہو، کوئی بھی فرمائش ہو، بغیر علی کے راستہ منزل تک جاتا ہی نہیں. موضوع کوئی سا بھی ہو، بغیر علی کے بغیر علی کے کوئی منزل جاتا ہی نہیں. اور ہم ابھی اتنے بقرات نہیں ہوئے ہیں کہ آل محمد کو اوورٹیک کر کے کہیں پہنچ جائیں.
اور پھر یہ کہ ہمارے سرکار خطیب اکبر جن کے برسی اور دیسے کی مجلس خطاب کر رہا ہوں، انہوں نے مہینوں ایک ساتھ رہ کے ہمارے ساتھ خطابت کے پورے طریقے سکھائے، الفاظ کی نشست و برخاست بتائی، اور یہ بھی بتایا کہ منبر پہ جانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آدمی اتنا باولا ہو جائے کہ مقصدیت رہ جائے اور آگے بڑھ جائے، تو اتنا بھی وہ انہی کا پڑھایا سبق ہے۔ اور بڑا اچھا ایک، اب میں اگر پڑھوں تو خطیب اکبر پر 1 گھنٹہ پڑھ سکتا ہوں، جتنے تجربات ہمارے ہیں، مگر خطیب اکبر کی روح خوش نہیں ہوگی جب تک ذکر آل محمد نہ ہو۔ مگر ایک جو ان سے 2 ٹوک باتیں ہم نے سیکھی ہیں، وہ ایک لائن میں بول کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ یہی وہ کارنامہ ہے جو شخص کو شخصیت میں تبدیل کر دیتا ہے، یہی وہ کارنامہ ہے جو فرد کو انفرادیت میں ترمیم کر دیتا ہے۔ صاحبان علم کے سامنے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، شخص مرتا ہے، شخصیت کبھی نہیں مرتی۔ فرد کو موت آتی ہے، انفرادیت نہیں مرتی۔ اب جہاں ٹھہریں گے، ذاکرین جائیں گے، مجلس پڑھیں گے تو کہیں نہ کہیں قیام ہوگا، تو قیام میں کبھی کبھی خوش عقیدہ لوگ بھی ٹکرا جاتے ہیں، کبھی کبھی گلابی لوگ بھی ٹکرا جاتے ہیں۔ ایک ہی شہر کا واقعہ ہے، اور بیرون ہندوستان وہاں گئے ہم لوگ، خطیب اکبر کو مجلس پڑھنی تھی، میں بھی ساتھ تھا۔ وہاں جاتے ہی انہوں نے مرزا محمد اطہر صاحب سے فرمائش کی، قبلہ اچھا ہوا کہ آپ کے جیسا بڑا خطیب آ گیا اس شہر میں، تو آپ ذرا سا یہاں دھیان رکھیے، گمراہی پھیلائی جا رہی ہے یہاں کہ علی جنت بانٹ دیں گے اور زہرا جنت دے دیں گی، ذرا اس کی اصلاح کیجئے گا۔ اطہر صاحب کا لہجہ چہرہ آپ کو کون بتائے گا؟ مسکراتے ہوئے انہوں نے کہا نہیں بالکل آپ نے صحیح کہا، میں اس کی اصلاح کروں گا۔ علی کہاں سے جنت بانٹیں گے؟ جنت بانٹیں گے حضرت مروان، جنت بانٹیں گے حضرت معاویہ، جنت بانٹیں گے حضرت یزید، جنت بانٹیں گی حضرت عائشہ صدیقہ۔ کہنے لگے مولانا آپ مذاق اڑا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، پارٹی 2 ہی ہے۔ جملہ خطیب اکبر کا آپ کے حوالے کا، پارٹی 2 ہی ہے، یا پوری دنیا محبت علی پہ ایک ہے یا عداوت علی پہ ایک ہے، تو پارٹی 2 ہی ہے۔ آپ کا کہنا کہ علی نہیں بخشوائیں گے، زہرا نہیں بخشوائیں گی، تو دوسری پارٹی تو یہی بچی نا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو غلط جگہ اپلیکیشن دے دیا۔ تو میرے دوستو، وہ جو طریقے اور وہ جو سلیقے اور جو آداب منبر ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیے، اس کو باقی رکھنا، اس روش پر اپنے کو چلانا ہی حفاظت عزاداری کی دلیل ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں ایک تحقیقی مقالہ، جو معیار ہے مجلس، جہاں جہاں آواز پہنچ رہی ہے، ایک پیغام آپ کے حوالے چھوڑ کے جاؤں گا۔ قرآن مجید کا فقرہ ذرا ایک مرتبہ پھر سے توجہ کر لیں۔ اللہ کا فرمان ہے، ہم نے رسولوں کو بھیجا معجزات بینات کے ساتھ، ان پر نازل کیا کتاب والمیزان، کتاب اور میزان۔ میں میزان کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، علماء بیٹھے ہیں، نہیں کر رہا ہوں، میں کروں گا ابھی۔ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ انسانوں کے درمیان عدل کا قیام ہو۔ پڑھے لکھے حضرات ہیں، علماء بیٹھے ہیں، کوئی زمانہ، کوئی عہد، کوئی معاشرہ عدل والا ملا
जहां 100% अदल ही अदल हो। नहीं, मैं तारीख का तालिब इल्म हूं, आपको आदम से लेके आज तक सर्वे करके बताऊंगा, लेकिन आपके हाफजे में है कि कोई जमाना, कोई अहद, कोई असर ऐसा गुजरा हो जहां 100% अदल हो? है ही नहीं, तो आप कहां से बताएंगे? ठीक है ना? तो कुरान कह रहा है हमने रसूलों को भेजा ले यकूमन नासो बिल क़िस्त, ताकि इंसानों के दरमियान अदल का क़याम हो। सूरह वन नज्म में ख़त्म नबूवत का ऐलान हो गया। अब कोई नबी आने वाला नहीं है, अब कोई रसूल भेजा नहीं जाएगा। तो कुरान की आयत तो आज भी पुकार के कह रही है कि क़याम अदल कौन करेगा? नहीं, एक सवाल है, कौन करेगा? हमारा मसला दूसरा है। हम तो मुतमईन हैं, इसलिए कि हम मोहम्मद को अकेला नहीं मानते। अव्वलो ना मोहम्मद व आखिरो ना मोहम्मद, तो हम तो मुतमईन हैं। हम तो मुतमईन हैं कि हमारा एक मोहम्मद पर्दाए गायब में है और वो पूरी दुनिया को अदल और इंसाफ से भर देगा। हम तो मुतमईन हैं। हमारा सवाल आलम इस्लाम से है कि क्या एक आयत तशनाए ताबीर रह गई? रसूल तो आए चले गए, क़याम अदल हुआ नहीं। हम तो मुतमईन है कि इमाम ज़माना है, कर देंगे, सब ठीक है। तो अब सवाल उठेगा कि आपके इमाम ज़माना करेंगे मगर आयत है अभी अमल नहीं हुआ। जी बिल्कुल नहीं हुआ। बहुत सारी कुरान की आयत है मगर अमल अभी नहीं हुआ। मुनाफिकीन जहन्नम में जाएंगे, आयत आ गई है, अभी मुनाफिकीन गए नहीं हैं। मोमिनीन जन्नत में जाएंगे, मोमिनीन बैठे हैं, अभी जन्नत में गए नहीं। क़यामत आएगी, आयत आ चुकी है, क़यामत नहीं आई। वैसे ये आयत आ चुकी है, क़याम अदल भी हुआ नहीं। तो अब एक दूसरा सवाल पैदा होगा, आयत ये कह रही है कि रसूलों का काम है लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त, आप कह रहे हैं इमाम ज़माना करेंगे। मुदल्लल बहस आपके हवाले करूंगा, मुदल्लल बहस। सवाल छोड़ के नहीं जाऊंगा। मेरे सरकार तवज्जो चाह रहा हूं, सवाल छोड़ के नहीं जाऊंगा, मुदल्लल बहस करके एक नतीजा आपके हवाले दे के जाऊंगा इंशाअल्लाह। बतसद्दुक़ मोहम्मद और आले मोहम्मद और खुसूसी तसद्दुक़ बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। मगर मजलिस रिकॉर्ड हो रही है तो खिताबत के जो इल्तिज़ाम हैं वो बाहर सुनने वाले को भी मालूम हो जाए, इसलिए ज़रा आये मुबारका के पहले टुकड़े का एक फिक्रा उस पर गुफ्तगू करके मौजू पर आ जाता हूँ। मौजू हमारा है क़याम अदल। वो पहला टुकड़ा जो है, हमने रसूलों को भेजा मोजज़ात के साथ, बय्यनात के साथ, आयात के साथ। ये बिल्कुल समझने की बात है, अल्लाह ने रसूल को भेजा है और रसूल नबी अपनी नबूवत, अपनी रिसालत की सदाकत को साबित करने के लिए जो अपने साथ मेरिकल लाता है, मोजज़ा लाता है, वही आयात व बय्यनात। लेकिन अब उसके साथ का टुकड़ा ये है, हमने उन पर नाजिल किया किताब और मीज़ान। किताब पर कोई बहस नहीं है, सब जानते हैं किताब से मुराद कुरान मजीद है। अब एक मीज़ान लफ्ज़ है जिसके कई माना हैं, मगर मशहूर माना मीज़ान के तराजू के हैं, है ना। मीज़ान के बहुत सारे माना है, ग्रैंड टोटल के हैं और भी हैं कसौटी के। लेकिन मेन जो अवामुन्नास में मशहूर है, ज़बान ज़द अवाम है, वो है मीज़ान के माना तराजू के। रसूल अपने साथ लेके आए, अल्लाह ने उन पर दो चीज़ नाजिल की, किताबा वल मीज़ान, किताब और तराजू। किताब तो मुसलमान को याद है, तराजू कहाँ है?
میں تاریخ میں ترازو دکھا دوں, قیام عدل پہ آ جاؤں. اب مجبوراً ابھی کوئی 5 سال سے میں نے اپنی ذاکری میں طرز بدلا ہے. جتنی روایتیں پڑھتا ہوں وہ اہل بیت کی روایتیں پڑھتا ہوں, اپنی روایتیں پڑھتا ہوں, بھائیوں کو ٹچ نہیں کرتا. لیکن ابھی مجبوری ہے, ابھی مجبوراً 1-2 حوالے مجھے دینے پڑیں گے مجبوراً, اس لیے کہ مجلس پوری دنیا میں نشر ہو رہی ہے تو مجبوراً. اور وہ اس کی وجہ کوئی عداوت, کوئی جھگڑا یا کوئی تعصب نہیں ہے کہ میں دوسرے کی کتابوں کو نقل نہیں کرتا, نہیں, کوئی وہ نہیں ہے. ہمارا پروگرام اب اتنا لمبا نہیں ہے کہ پکڑ پکڑ کے کشتی نجات میں لائیں. I have lack of time. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ جتنے لوگ کشتی میں ہیں وہ چھلانگ میں لگائیں, وہ رہ جائیں کشتی. پکڑ پکڑ کے کہاں لائیں گے ہم؟ تو زیادہ تر حوالے, اور اس لیے بھی کہ ہمارے بچے بخاری, مسلم, ترمذی کو یاد کیے ہوئے ہیں, ان کو نہیں معلوم ہے ہمارے یہاں کتب اربعہ کے کتنے نام ہیں. جنرل لوگوں کو نہیں معلوم ہے. آپ تمام حضرات صاحب علم ہیں, میں آپ کی بات نہیں کر رہا, مگر جنرل عوام کو نہیں معلوم ہے من لا یزر الفقیہ کیا ہے, الاستبصار کیا ہے, تہذیب الحکام کیا ہے, اصول کافی کیا ہے, اصول کافی کے برانچز کیا ہے, نہیں معلوم. اس لیے کہ ہم نے زیادہ تر حوالے ادھر سے دیے, اپنی طرف کم توجہ دیا. اس میں ایک بیماری لگ گئی کہ کوئی علی کے گہرے فضائل سنا دیے جائیں تو ہمارا مجمع بولتا ہے ہاؤ کین پاسبل. مولانا 3 دن کا بچہ قرآن کیسے پڑھے گا؟ مولانا ایک آدمی خیبر کا دروازہ کیسے اکھاڑ لے گا؟ اے میاں صحیح کہہ رہے ہو, آدمی ہوگا تو خیبر کا دروازہ نہیں اکھاڑے گا, معصوم ہوگا تو اکھاڑے گا. صحیح کہا تم نے, صحیح کہا تم نے. 3 دن کا بچہ قرآن نہیں پڑھ سکتا, صحیح کہا تم نے. اگر نطفے سے پیدا ہوگا تو نہیں پڑھے گا, نور سے پیدا ہوگا تو پڑھے گا. یہ مولا صاحب اگر صحیح جواب تو اس کے لیے حوالے آپ کو دوں گا. خدا علی علی کرنے والے کو ہمیشہ سربلند رکھے, اور جو لوگ فضائل اہل بیت سن کے شاد ہوتے ہیں اللہ ان کو کسی موڑ پر ذلیل نہ کرے, ان کی عزت میں اللہ اضافہ کرے. نازل کیا کتابہ والمیزان, 2 چیزیں, کتاب اور ترازو. اچھا آپ ذرا یاد کیجئے, بزرگوں سے نہیں, آپ لوگوں سے بھی پوچھتا ہوں, نوجوانوں سے, بچپن میں دادی, نانی, بڑی اماں, بڑے ابا سکھاتے تھے اے یہ غلط کام نہیں کرو, اعمال تولے جائیں گے, ہے نا, محشر میں اعمال تولے جائیں گے. تو ہم لوگ جاتے تھے بنیے کی دکان پر شکر لانے, تو ترازو جو دیکھتے تھے 3 ڈوریاں لٹک رہی ہیں, 2 پلڑے ہیں, ایک پر شکر رکھا گیا, ایک پر باٹ رکھا گیا, تولا گیا. تو اب سمجھتے تھے کہ قیامت میں بھی محشر میں اعمال ایسے ہی تولے جائیں گے. چھوٹے ڈبے میں نماز, چھوٹے ڈبے میں روزہ, ایک ڈبے میں حج, ایک ڈبے میں خیرات, ایک میں صدقات. پھر آگے بڑھے تو میں نے کہا صدقات, خیرات, نماز, روزہ تو ایک پلڑے پر ہوگا, برابر میں کیلو ہوگا, سیر ہوگا, پاؤنڈ ہوگا, لیٹر ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ کہا نہیں وہ نہیں دکھایا. تو پھر کنفیوز ہو گئے, زمانہ اور بدلا. ذرا آنکھیں کھلی تو دیکھا
کہ نہیں بھائی، جیسے جیسے شے بدلتے ہیں ویسے ویسے ترازو بدل جاتا ہے. 18 ویلر کی لوری تول لی ہے تو اب پلڑے والی ترازو نہیں ہے، دھڑم کانٹا ہے نا. آلو پیاز لینا ہے وہ کانٹا الگ، ایندھن کے لیے لکڑی لینی ہے وہ الگ ترازو، بچی کی شادی ہے جویلری لینی ہے بڑی نازک سی ترازو، پنکھا بند کر کے چلایا جائے اتنا نازک. آگئے مجلس پڑھنے، میں نے کہا بھائی مولانا مرزا اعجاز صاحب ذرا سر میں چکر ہے. انہوں نے کہا چلیے لے کے چلے آئے. وہ ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا ذرا شیروانی کا بٹن کھولیے گا. کھولا، یہاں پر کوئی چیز لگا کے باندھا اور باندھ کے یوں دبایا. انہوں نے کہا ارے آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہے. انہوں نے بلڈ کا پریشر تول لیا، کوئی دھرم کانٹا نہیں. ادھر سے وہ صاحب آ گئے، انہوں نے کہا بہت گرمی لگ رہی ہے، بہت برا حال ہے، کپاہٹ ہے بدن میں. کہا منہ کھولیے گا ذرا. منہ کھولا، منہ میں کوئی چیز ڈال دی. کہلے ارے آپ کو تو 103 فیور ہے. یہ باڈی کا ٹمپریچر تولا، نہ ترازو نہ کیلو نہ سیر نہ پونڈ. یہ ترازو تھرمامیٹر وہ منہ میں ڈالا. کوئی 1 منٹ کے لیے 1.5 منٹ کے لیے چپ رہے تو ایک بیچارے جو اپنی اہلیہ سے ہمیشہ، آگے نہیں بولوں گا، لوگ بول گئے، تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا یہ جو منہ میں رکھنے سے آدمی چپ ہو جاتا ہے یہ ہم کو بیچ دیجیے آپ. کہلے کیا؟ کہلے ہم ذرا بچنا چاہتے ہیں، یہی منہ میں ڈال دیں گے، کم سے کم صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. چلیے بھائی یہ ذرا مزاح المومنین کے تحت، یہ مزاح المومنین کے تحت جملہ تھا. ایسا نہیں تھا کہ وہ میں تھرمامیٹر اپنے بھائی مہدی حسن صاحب کو دوں کہ آپ لے جائیے، وہ مزاح کے طور پر تھا. توجہ چاہ رہا ہوں. کیا دیکھا آپ نے؟ شے بدلے، تولنے والا آلہ، میزان بدل گیا. تو اب قیامت میں جو اعمال تولے جائیں گے تو اب کوئی ایک ترازو تو ہوگا نہیں، یا کیسے تولا جائے گا؟ بڑی پریشانی کی بات ہے. ساری پریشانی کو حل کر دیا ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی نے. دیکھیے اصحاب کرام کا بھی رول ہے اسلام میں. وہ کہتے ہیں ہم مسجد نبوی میں توحید کے شمع بچھائے، اللہ کے رسول عظمت توحید سمجھا رہے تھے کہ ایک صحابی بڑے مجمع سے کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ، یہ آپ جو کہہ رہے تھے کتابہ والمیزان، کتاب اور ترازو، تو کتاب تو روز پڑھ کے سنا رہے، ترازو نہیں دکھایا آپ نے. کتاب کا حوالہ پہلے لے لیجئے، مناقب مرتضوی، جس کا اردو میں ٹرانسلیشن ہے کوکب دری کے نام سے، ملا صالح کشفی ترمذی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اس کو. تو رسول اللہ نے کہا لیجئے. آپ نے ترازو نہیں دیکھا ابھی تک؟ کہ یا رسول اللہ دکھایا ہی نہیں، یا جس دن آپ نے دکھایا ہو اس دن ہم نہ آئے ہوں. تو رسول سمجھ گئے اس کو پریکٹیکل چاہیے، تو کہا تشریف رکھیے، بیٹھ جائیے. وہ بیٹھ گئے. رسول نے بیان جاری رکھا، جملے آپ کے حوالے. رسول نے بیان جاری رکھا کہ تھوڑا سا وقفہ گزرا تھا کہ مسجد کے دروازے سے علم کا دروازہ داخل ہوا. نہیں حضرات ذرا توجہ چاہ رہا ہوں. نہیں، دوسرا جملہ کہ باہر بیٹھے ہوئے علماء بھی روحانی طور پر داد دے دیں. ابھی تھوڑا وقفہ گزرا تھا کہ مسجد کے دروازے سے
علم کا دروازہ داخل ہوا، سب نے پلٹ کے اس کو دیکھا جس کے چہرے پر دیکھنا عبادت۔ نام لینے کی ضرورت نہیں، آ گئے۔ رسول اللہ نے کہا یا علی ابھی بیٹھیے گا نہیں، ادھر آ جائیے۔ آ گئے، اپنے دونوں ہاتھ کی دونوں انگلی علی کے شانے پر رکھا۔ ایھا الناس، آپ پوچھ رہے تھے نا کہ ترازو نہیں دیکھا، دیکھ لیجئے، اب ہماری طرف نہ دیکھیے، علی کی طرف دیکھیے۔ اس کے بعد فقرہ دہن رسول سے نکلا، یا علی انت صراط مستقیم و میزان الاعمال، اے علی تو ہی صراط مستقیم ہے اور اعمال تولنے والی ترازو ہے۔ رسول اللہ نے بتا دیا قیامت کے دن کیلو گرام سیر اور پاؤنڈ پر اعمال نہیں تولے جائیں گے، حیدر کرار کی حب کا پیمانہ ہوگا۔ حب حیدر کرار کا پیمانہ ہوگا، جہاں مومنین کے اعمال تول لیے جائیں گے۔ اب آخری ٹکڑا، لے یقوم الناس بالقسط، رسولوں کو بھیجا، ٹارگٹ کیا ہے؟ تاکہ انسانوں کے درمیان عدل، جسٹس، نیائے نافذ ہو جائے۔ تجربات تاریخ، تجربات حیات یہ ہے کہ ابھی تک کوئی دور، کوئی عصر، کوئی معاشرہ، کوئی زمانہ، کوئی سوسائٹی گزری ہی نہیں جہاں 100% عدل ہی عدل ہو۔ میں ایک بریف سروے کرتا ہوں، ٹائم نہیں لگاؤں گا، گھبرائیے گا نہیں، کتنا لمبا سروے میں لوگ گھبرا کے کہہ رہے صاحب آدم سے لے کے اب تک پڑھیں گے۔ آدم حوا زمین پر آئے، آدم اور حوا سے 2 لڑکا پیدا ہوا، ایک کا نام ہے قابیل اور ایک کا نام حابیل۔ زمین پر ہیں 4 آدمی، ایکچولی اسپیکنگ ہیں 2 ہی، اس لیے کہ آدم اور حوا تو اس زمین کا پروڈکٹ نہیں ہے نا، وہ تو آئے ہیں۔ اس زمین کا پروڈکٹ ہیں حابیل اور قابیل، ایک بھائی ظالم ایک بھائی عادل۔ دور آدم میں 50% ظلم 50% عدل۔ ہے نا؟ اس کے بعد بڑے نبی گزرے ہیں، صاحب شریعت نبی حضرت نوح علیہ السلام۔ ارے ان کو تو بہت پرابلم ہوا بھائی، بیٹا بہک گیا اور بیوی بہکانے والی مل گئی، کیا پرابلم ہے بھائی؟ ارے لائف پارٹنر اگر بیوی ذرا سا نیند اڑ جاتی ہے، بہت سے لوگ ہوں گے اس مجمع میں جھیلے ہوئے، ہماری طرف نہ دیکھیے کہ خالی مولوی ہی بدنام ہے، بہت سے لوگ اس مرض میں ملیں گے آپ کو، جس کی فیملی ڈسٹرب ہو جاتی ہے وہ پورے معاشرے میں ڈسٹرب رہتا ہے، بعد میں ڈپریشن کی طرف جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اسی لیے جب کشتی بنی اور جب ڈوبتے ہوئے کو پکارا تو بیٹا کو پکارا، بیوی کو نہیں پکارا۔ ہائے ہائے ہائے، نہیں 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 نہیں۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، ہاتھ اٹھا دے میں تقریر روک دوں گا۔ بیٹا کو بلایا، قرآن گواہ، حدیث گواہ، تاریخ گواہ، قصص الانبیاء گواہ۔ ایک مرتبہ بیوی کو بلایا ہو، بتا دیجئے، ڈوبا بیٹا بھی، ڈوبی بیوی بھی۔ میں کہوں گا پروردگار جہاں 100 مرتبہ بیٹے کو پکارا، آجا کشتی میں آجا، 1-2 مرتبہ بیوی کو بھی بلوا لیتا، اللہ نے کہا خبردار، دونوں کے توجہ چاہ رہا ہوں، دونوں کے گناہ کا اسٹیٹس جان لے۔ بیٹا بہکا ہوا تھا، بیوی بہکانے والی تھی، ہم بہکے ہوئے کو موقع دیتے ہیں، بہکانے والے کو موقع نہیں دیتے۔ ہم
اب ایک جملہ لکھنؤ کے مزاج کا، اللہ نے کہا خبردار، ہم بہکے ہوئے کو موقع دیتے ہیں، بہکانے والے کو موقع نہیں دیتے، چاہے مردانے میں پایا جائے چاہے زنانے میں پایا جائے۔ یہ ہے جملہ۔ اور فرمایا میرا سرکار اللہم اور فرمایا میرے سرکار ہمارے اچھا جناب، نوح علیہ السلام بھی ظلم کا شکار ہوئے، قوم بہت ظلم کر رہی ہے، بیٹا بیوی سب، یہاں تک کہ اتنے کم رہ گئے عادلین کہ کشتی میں آ گئے۔ ٹھیک، اس کے بعد ایک بڑے نبی گزرے ہیں شیخ الانبیاء ابراہیم علیہ السلام، ان کے زمانے میں بھی عادل 100% نہیں رہا، وہ تو خود ہی آگ میں پھینکے گئے، تو نمرود کے ظلم کا شکار ہوئے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ دور عادل میں 100% عدل تھا؟ اس کے بعد ایک بڑے نبی ہیں حضرت موسیٰ، صاحب کتاب ہیں، اولو العزم ہیں، 1 to 5 گریڈ کے نبی ہیں، ہے نا بھائی؟ ایسا ظلم کا شکار ہوئے کہ قرآن میں بھرا پڑا ہے قصہ فرعون کا، جہاں جہاں وجود فرعون ہے وہاں وجود ظلم کا اقرار ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بڑے نبی، ان کا ذکر کیا کروں، ان کو تو قوم ہی نے سولی پر چڑھا دیا۔ اب اس کے بعد آئیے صدر اول، ہمارے نبی، پیارے نبی، دلارے نبی، مکی نبی، مدنی نبی، اس میں شاندار لوگ، چھیلے چھالے، دھوئے دھائے، عشرہ مبشرہ کے لوگ، اب تو سب عادل ہو گئے، نہیں جملے آپ تک، اب تو سب عادل ہو گئے ہوں گے۔ مورخ کے قلم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ 23 سالہ حیات محمد مصطفیٰ اور اس خدمات کے بعد یہ لکھ دے کہ صدر اول میں عدل ہی عدل تھا۔ اور اگر کوئی ناکام کوشش کرے گا، ایک جملہ ذرا بزرگوں سے دعاؤں کے لیے پڑھ رہا ہوں، اگر کوئی احمق یہ لکھنے کی کوشش کرے کہ صدر اول میں سب کے سب عادل تھے، تو ہمارے پاس دلیل میں صرف ایک لفظ کافی ہے کہ اگر صدر اول میں سب کے سب مومن ہو گئے تھے تو یہ اتنا بڑا سورہ منافقون کس کے لیے اترا؟ سورہ منافقون کیا یہ سورہ منافقون پٹنہ والے کے لیے اترا تھا، مظفر پور والے کے لیے؟ لکھنؤ میں اتر ہی نہیں سکتا بھائی، لکھنؤ کا نام نہیں لیا، اپنے شہر کا نام لیا۔ انڈیا، پاکستان، بھارت، ہندوستان، کہاں کے لیے؟ کہا حضور جہاں تھے کل کے کل سب کے لیے سورہ منافقون۔ اگر سب کے سب عادل تھے تو منافق کہاں چلے گئے؟ میں آپ کو بتاؤں، جو لوگ ہاتھ میں اینڈرائیڈ موبائل رکھے ہیں وہ گن لیں کہ عہد رسالت میں 23 سالہ خدمت کے بعد کتنے عادل تھے، کتنے ظالم تھے، ہم گن کے بتا سکتے ہیں۔ اٹھائیے موبائل، آئیڈیا دے رہا ہوں، لکھیے۔ اے میری ملت کے نوجوانوں، اے میرے بھائیوں، اے میرے بزرگوں، اگر 23 سالہ خدمت محمد کے بعد یہ آزمانا ہو کہ کتنے عادل تھے، کتنے ظالم تھے، تو گھر گھر جا کے مردم شماری اور جنگننا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تاریخ کا کیمرہ جنازہ پیغمبر کی تعداد پر موڑ دو۔
जनाजा पैगंबर की तादाद गिन लो। अब आइए अहद रसूलुल्लाह में अबू जहल है, अबू लहब है और बहुत सारे अबू हैं। इसका मतलब जुल्म है। अब उसके बाद दो रूट हो गया, एक सकीफा से चला, एक गदीर से चला। देखिए भाई, तबर्रा मुनाजरा कुछ नहीं है। एक जंक्शन है गदीर, जहां से सिलसिला चला उसको इमामत कहते हैं। एक सिलसिला है सकीफा, जहां से सिलसिला चला उसको कहते हैं खिलाफत राशिदा। मुझे पढ़ने दीजिए, इसलिए कि अकीदा अलग है, तहकीक अलग है। हुए 4 राशिद खलीफा, इनमें हुए 12 इमाम। 4 राशिद खलीफा में भी जुल्म रहा। लाख किसी को आदिल आदिल बताइए आप, लेकिन जुल्म रहा। इन 4 राशिद खलीफा में सिर्फ एक खलीफा है, खलीफा अव्वल, जिनको बिस्तर पे तबई मौत आई है, नेचुरल डेथ। एक बकिया दूसरे खलीफा का मर्डर हुआ, तीसरे खलीफा को बलवाइयों ने घेर के घर में मार डाला, तीसरे खलीफा को आयन हालत सद्दा में चौथे खलीफा को सर पे ज़रबत मार दी। 4 में 3 जुल्म का शिकार हुए। रिजल्ट वाज़े है, दौरे खिलाफत राशिदा में 25% अदल है, 75% जुल्म है। क्या सुन रहे हैं आप? नहीं, हमारी बात आप तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए कि हम खिताबत की उस उम्र में नहीं है कि हम मिंबर पर खड़े हो जाएं। बहुत सारे लोग इंतजार में होते हैं कि जब तक अच्छी बात को जहरीला बना के नहीं पेश किया जाए, लोग समझते हैं कमजोर नुक्ता था। ये वो कम पढ़े लिखों का दौर था, जहां बगैर चिल्लाए हुए खिताबत चलती नहीं थी। अब रीजनिंग का दौर है, अब मैटर में दम होना चाहिए। जी, मजमा एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ये जो 10-12 लगे हुए हैं, इनके सामने और संभलना है, इसलिए कि आप तो माफ भी कर दिए, ये माफ करेंगे ही नहीं। जहां पर होगा टक के क्लिक कर लेंगे। सुनिएगा मेरे भाई, राशिद 4 खलीफा, 75% जुल्म, 25%। अब 12 इमाम। मैं इसमें भी कहता हूं, दौरे अली जुल्म रहा, दौरे इमाम हसन जुल्म रहा, दौरे इमाम हुसैन में जुल्म को तो हाथ पांव हो गए। 1 से 11 इमाम तक जुल्म रहा। कोई दौरे अदल गुजरा नहीं। सऊदिया में, एमिरेट्स में, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, इस कॉन्टिनेंट में जहां भी देखें आप, बर्रे आजम से लेके बर्रे सगीर, तमाम जहां देखें आप, कहीं दौरे अदल नहीं गुजरा। भारत में नहीं गुजरा। तो फिर जब दौरे अदल गुजरे ही नहीं, तो ले यकूमन नासो बिलकिस्त, अदल करेगा कौन? पूरी दुनिया के पास खामोशी है, हैदर कर्रार वाले के पास जवाब है। हमारा पर्दे गैब में बैठा फातिमा का आखिरी बेटा, जब ये गैबत का पर्दा हटाएगा, पूरी दुनिया अदलो इंसाफ से भर देगा, जैसा कि जुल्म जोर से भरी हो। जो गैबत के पर्दे में है, नैयर मजीदी साहब, जरा नैयर मजीदी साहब, मैं आपसे खिताब कर रहा हूं, जरा जग जाइए।
ड्राइवर को के पहलू में ऊँघने वाले अगर बैठे तो स्टीयरिंग का खतरा है। अब कैसे बताऊं कि सोना मर्दों के लिए हराम है। सुनिएगा, अदीब आदमी है हमारे नैयर मजीदी साहब, तमाम सब पढ़े लिखे लोग। एक जुमला, ये पाकिस्तान में बड़ा यूट्यूबर्स का दौर चल रहा है, बड़े बड़े मुफ्ती, बड़े बड़े स्कॉलर, बड़े बड़े वो, उसमें एक है मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर। उनको भी बड़ा शौक है कि हम अहले बैत के दिफा करते हैं। अहले बैत जुज़्वे ईमान का नाम है, दिफा का नाम नहीं है। कौन समझाए आप? उन्होंने 2 साल पहले चैलेंज किया कि पूरी दुनिया के शिया को चैलेंज करता हूं कि वो हमको 12वें इमाम की ग़ैबत समझा दें। हमारे पास उनका ईमेल मौजूद है जो मैंने भेजा, आपको दिखा सकता हूं। आज तक जवाब ना आया, 2 साल हो गए। इसलिए कि आपने सुना नहीं सवाल, आपके 12वें की ग़ैबत समझ में नहीं आती। हाय हाय, सवाल का उठान तो इतना प्यारा है जैसे 11 को समझे बैठे हैं। ग्यारह को समझे बैठे हो, खाली 12वें की ग़ैबत समझा दी जाए। जहां जहां हजरात बैठे हैं, जुमला आपके हवाले। अरे भैया, अक्ल के अंधे लोग, तुमको आज तक गदीर के उजाले वाला तो समझ में नहीं आया, ग़ैबत के पर्दे वाला क्या समझोगे? सलावात भेज दें मोहम्मद और आले मोहम्मद। गौर किया तो इमाम असर करेंगे। अब दूसरा सवाल, कंट्राडिक्शन है, तजाद है। आयत में ऐलान है कि रसूलों का काम, आप कह रहे हैं कि इमाम करेंगे। तो आइए ज़रा तारीख से बहस करके रिजल्ट निकाल दिया जाए कि इमामत का काम, इमाम का काम और नबी का काम, उसमें डिफरेंस और ओपिनियन है। ये हल कर दूं 1 मिनट में। देखिए, अब मैं तहकीक की बात पढ़ रहा हूं, अकीदे की नहीं। एक ज़माने में बहुत बहस थी कि आका नामदार को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहादत नहीं मिली। हुजूर को सारी फजीलत अल्लाह ने दी, फजीलत शहादत, शहादत एक फजीलत है। मैंने क्या कहा, मैं अकीदा नहीं पढ़ रहा हूँ, तारीख पढ़ रहा हूँ। इसलिए कि हमारे यहाँ तो रसूल की शहादत भी साबित है और कातिल के नाम भी हैं। और वो कातिल के नाम के बाद तभी से हमने याद कर लिया कि भैया सबसे बात कर लो, अपनी ज़ौजा से कभी दिल की बात न करना, ठीक है ना। तो वो तो हमको मालूम, हम अकीदे की बात नहीं कर रहे हैं। मगर बहस चली, तारीख के जानने वाले लोग हैं हमारे मौलाना जाहिद अहमद रिजवी साहब, थक थका के आए हैं, वो भी बैठे, उनकी भी तारीख पर नज़र है और तमाम उलमा। मैं आपको एक जुमला कहूँ, ये बहस खूब चली। रसूल को शहादत नहीं मिली, शहादत नहीं मिली, तो हंगामा था। उस वक्त दिल्ली में एक मुहद्दिस घराना था, शाह वलीउल्लाह देहलवी। उनके एक फर्जंद थे शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, जो कट्टर दुश्मन शिया। नाम ले रहा हूं तो ये ना समझे कि नरम गोशा हमारे लिए था, नहीं। तोहफा अशनाशरी में अंगारे उगले हैं उन्होंने। उन्होंने इस चैप्टर को बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि कौन कहता है कि मोहम्मद अरबी को शहादत नहीं मिली, झूठा है। शहादत की 2 किस्में होती हैं,
ایک کھلی ہوئی چھپی ہوئی، جس کو اسلامک ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں سری شہادت. صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد. ہم ایک طرح متوجہ رہے، ایک کہتے ہیں سری شہادت اور ایک کہتے ہیں جہری، علل اعلان، سری، پوشیدہ، ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو اللہ نے دونوں شہادت دینا تھی. ایک آدمی کو دو شہادت نہیں مل سکتی، جہری بھی اور سری بھی، یہ ممکن نہیں ہے. اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے حبیب کو دونوں شہادت سے سرفراز کرے، اسی لیے اللہ نے محمد عربی کو 2 فرزند دیے. شاہ صاحب کے جملے ہیں حسنین کریمین، ان کا جملہ ہے. انہوں نے اسی رعایت سے جو ایک کتاب لکھی اس کا نام ہی رکھا سر الشہادتین. عام طور سے لکھنؤ میں مل جائے گی ہر جگہ، شیعہ سنی سب سر الشہادتین کتاب. انہوں نے بحث کی دونوں شہادت دینا تھی محمد کو، اسی لیے اللہ نے مصطفیٰ کو 2 فرزند دیے، حسن اور حسین. حسن کو سری شہادت ملی، حسین کو جہری شہادت ملی. اصلاً حسن کی شہادت محمد کی شہادت ہے، حسین کی شہادت محمد کی شہادت. چیپٹر کلوز ہو گیا، دنیا میں بات آ گئی حسن و حسین کی شہادت رسول کی شہادت ہے. ہم کو مجلس کا نقطہ ملا. آپ ہمارے ساتھ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ جب دوسرے امام کی شہادت رسول اللہ کی شہادت ہو سکتی ہے، جب تیسرے امام کی شہادت رسول خدا کی شہادت ہو سکتی ہے، تو 12ویں امام کا قیام عدل رسول اللہ کا قیام عدل کیوں نہیں؟ دلیل مل گئی؟ ہے نا بھائی؟ سامنے کی بات پڑھ رہا ہوں. تحقیقات کے حوالے دوسرے اور تیسرے امام کا عمل جب عمل رسول بنا تو 12ویں امام کا عمل رسول نہیں ہوگا. تو کوئی تضاد، کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے. مگر اب 1 منٹ کا بریک مجلس میں، 30 سیکنڈ کا. شاہ عبدالعزیز صاحب ہمارے دور میں ہوتے تو ہم ان کو فیس بک پر یا واٹس ایپ پر یا ٹویٹر پر ایک میسج بھیجتے. وہ کیا بھیجتے وہ سن لیجیے آپ. شاہ صاحب آپ نے کہا حسن کی شہادت مصطفیٰ کی شہادت، سب نے مان لیا، ہم نے بھی مان لیا. آپ نے کہا حسین کی شہادت مصطفیٰ کی شہادت، ہم نے بھی مان لیا. شاہ صاحب ہم خطیبوں کا بڑا کام ہو جائے گا، قلم کو حرکت دے کے ایک جملہ اور بڑھا دیجئے، حسن کا قاتل محمد کا قاتل. نہیں حضرات، بڑھا دیجئے، حسن کا قاتل محمد کا قاتل. اب لکھنؤ کے لیے مزاج کا جملہ. اور جب شاہ صاحب آپ یہ جملہ لکھ دیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ خطائی اجتہاد کی کشتی میں کس کو بٹھالا گیا ہے. صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد. غور کیا آپ نے میرے سرکار؟ توجہ کا تعلیم میرے سرکار. تو شہادت اب ہو گئی. جلدی ٹائم کی قلت ہے میرے پاس. نہیں آپ آرام سے کہہ رہے ہیں لیکن بہت سارے لوگ باہر کھڑے ہیں، اب ان کا بھی احساس ہے مجھے، میں کیا کروں. دیکھیے امام زمانہ کیوں کریں گے؟ رسول اللہ نے کیوں نہیں کیا؟ مولا علی نے کیوں نہیں کیا؟ امام حسن نے کیوں نہیں کیا؟ 7ویں امام نے کیوں نہیں کیا؟ 9ویں امام، ہے نا، یہ آخر امام ہی کیوں کریں گے؟ اس کیوں کا جواب سنیے. ایک جواب تو آئے گا جاہلوں والا کہ 12ویں امام کو موقع ملے گا.
امام کے لیے جو منصوص من اللہ معصوم ہے اس کے لیے یہ جملہ جچتا ہی نہیں ہے کہ موقع ملے گا. ان کو موقع نہیں ملتا ہے, یہ جو کرتے ہیں وہی موقع ہے. یہ جاہلوں والے جملے ہیں. 5ویں امام کو موقع ملا تو مدرسہ کھول دیا, اور 6ٹھے امام, بھائی جاہلوں والی باتیں. معصوم جو کرتا ہے وہی موقع ہے. اب اس وقت بحث کر کے بات کو آگے نہیں بڑھاؤں گا. امام عصر کیوں کریں گے, سنیے اس کی وجہ. اب ہم گاؤں کے رہنے والے ہیں بھائی, ہم گاؤں میں پیدا ہوئے ہیں, ابھی آج کل شہر میں رہ رہے ہیں, تو ہم تو مثال زیادہ تر گاؤں ہی سے دیں گے نا. ہم لوگ کے یہاں کوئی جھگڑا وگڑا ہو جائے بٹوارے کا, تقسیم کا, مال کا, جائیداد کا, تو ہم لوگ کے گاؤں میں آج بھی دستور ہے کہ بات پہلے دیوانی میں نہیں جاتی, پنچایت. ہاں صحیح لفظ کا, ہمارے بہار میں پنچایت کہتے ہیں, یہاں بھی شاید. اب وہ 5 7 8 10 لوگ سروا لوگ سوسائٹی کے ذمہ داران بیٹھتے ہیں اور وہ فیصلہ کرتے ہیں. اور وہاں سے اگر کنڈم ہو گئے تو کورٹ جائیے, لڑیے, عدالت دوڑیے. عدالت کا سندھی وچھید کسی نے کیا تھا, عدالت, آ سے آؤ, دا سے دعویٰ کرو, لا سے لڑو, تو سے تباہ ہو جاؤ. تم یہ عدالت ہے. تو کیا پنچایت بیٹھتی ہے. ایک صاحب کے والد کے انتقال ہو گیا تھا, 10 کروڑ کا معاملہ تھا, پنچایت بیٹھی تھی. تو میں نے دیکھا کہ وہ بڑے ٹھاٹ سے کافی پی رہے ہیں. میں نے کہا بھیا 25 کروڑ کا معاملہ ہے, آپ کے ماتھے پر پسینہ نہیں ہے, فیصلہ ہو رہا ہے. تو انہوں نے چپکے سے کہا کہ اسد یاور صاحب فکر نہیں ہے, وہ جو پنچایت بیٹھی ہے نا اس میں ایک آدمی میرا بھی ہے. اب سائیکولوجی سمجھ میں آئی. ججمنٹ بینچ پر کوئی اپنا ہو تو انصاف پر بھروسہ ہوتا ہے. اب یہ مثال کی نزاکت پر غور کیجئے. ججمنٹ بینچ پر کوئی اپنا ہو تو عدالت پر یقین رہتا ہے. اللہ نے اسی لیے کرسی عدل آخر امام کو عطا کی, اس لیے کہ پوری دنیا انسانی کی آبادی کا اکیلا رشتہ دار امام زمانہ ہے. پوری دنیا میں. سنیے, اب یہاں سے ذرا سا اسپیڈ بڑھا دوں گا تاکہ مجلس 11 سے پہلے ختم کر دوں. اس کے لیے مجھے فیملی ٹری پڑھنا پڑے گی آپ کے امام کی شجرہ, اور امام کا شجرہ ڈبل ہوتا ہے. اب آپ گھبرا تو نہیں گئے, ایک ہی آدمی کا شجرہ ڈبل کیسے ہوگا؟ اے بھیا, ایک آدمی کا نکاح ڈبل کیسے ہوا؟ عرش پہ اللہ نے, مسجد میں رسول اللہ نے. ایک ہی آدمی, لڑکا ایک, لڑکی ایک, دولہا ایک, دلہن ایک, نکاح ڈبل, عرش پر اللہ نے, مسجد میں رسول اللہ نے. تو 2 عقد ہوا علی اور زہرا کا, ایک عقد خاص, ایک عقد عام. 2 نسل چلی, نسل خاص, نسل عام. نسل خاص میں وہ آئمہ ہیں جس کی آخری قریب پردہ غیب میں ہے. نسل عام میں وہ سادات ہیں جو پوری دنیا میں پھیلے ہیں. 2 شجرہ. تو اب ذرا اپنے امام کا جلدی پڑھ دوں گا, گھبرائیے گا نہیں, کہ ایک ہے شجرہ بشری اور ایک ہے شجرہ نورانی. شجرہ نورانی 3 منٹ میں سنیے. اللہ نے ایک نور کو خلق کیا, حفاظت توحید کے لیے اس کو 2 ٹکڑوں میں بانٹا. ایک کو محمد کہہ کے پکارا, ایک کو علی کہہ کے پکارا, نور کو پھر ملا دیا. اس کے بعد 12 حجابات سے گزارا. اس کے بعد جب آدم آئے تو آدم کی پیشانی میں یہ نور کو اللہ نے منتقل کر دیا, اور اب وہاں سے مختلف اسلاب و ارحام سے اس کو گزارا.
جو زیارت وارثہ میں آپ پڑھتے ہیں اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، یہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ چلتے چلتے نور عبد المطلب تک ایک آیا، عبد المطلب کے بعد دو ہو گیا، آدھا عبداللہ میں آدھا ابو طالب میں۔ ایک نے مکے کو روشن کیا، ایک نے کعبہ کو قبلہ بنایا۔ ہم سمجھے اب نور بکھڑا تو بکھڑا، ایک قدم کے بعد علی کا فاطمہ سے عقد ہو گیا، نور پھر مل گیا۔ ہم نے کہا چلو اب ملا تو ملا، ایک ہی اسٹیج میں نور پھر دو ہو گیا، آدھا حسن میں آدھا حسین میں۔ میں نے کہا یار یہ کیا ہو گیا بھائی، ایک تھا دو ہوا، پھر ایک ہوا، پھر دو ہوا، پھر ایک تھا پھر دو ہوا، یہ کب تک ایک دو ہوتا رہے گا؟ آواز قدرت آئی ٹھہر جاؤ، اب ہم نے ترکیب بدل دی۔ اللہ نے حسن کو دی بیٹی، نام رکھوایا فاطمہ، حسین کو دیا بیٹا، نام رکھوایا علی۔ 55 برس کے بعد اس گھرانے میں علی اور فاطمہ پھر سے جوان ہوئے، فاطمہ بنت الحسن، علی ابن الحسین۔ اب جو یہ ملایا تو اب قیامت تک نور بکھرنے نہ پایا۔ فاطمہ حسن کی بیٹی، علی حسین کا بیٹا جو ملا تو نتیجے میں 5واں محمد آیا، محمد گیا علی آ گیا، پھر علی گیا پھر محمد آ گیا، پھر محمد گیا پھر علی آ گیا، پھر علی گیا پھر محمد آ گیا، پھر محمد گیا پھر علی آ گیا، پھر علی گیا پھر محمد آ گیا۔ 12ویں کا نام محمد رکھ کے سلسلہ نور کا روک دیا، چونکہ نور کا پہلا نقطہ محمد سے شروع کیا تھا، آخری محمد پر روک دیا۔ بات پہنچ رہی ہے نا؟ بات پہنچ رہی ہے نا؟ رکھ دیا آخری نقطہ۔ یہ ہے آپ کے امام کا شجرہ۔ اب شجرہ بشری جو نسلی تقاضے ہوتے ہیں ان کے لیے آپ نسل سمجھیے، آپ پہلے نسل سمجھ لیجئے گا تو آسانی ہوگی۔ اس دھرتی پر 4 نسل ہیں۔ نوح علیہ السلام کی 3 اولاد، 3 بیٹے کے نام سے اور ایک کمبینیشن، 4 نسل، ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے حابیل اور قابیل کو آدم کے یہاں بھیجا، قابیل نے مار ڈالا، حابیل شہید ہو گئے۔ پھر قابیل کو شیطان نے ہائی جیک کر لیا، اب آدم نے پھر دعا کی، نہیں میں صحیح روایت پڑھ رہا ہوں، قابیل کی موت آپ نہیں ثابت کر سکتے، وہ شیطان نے اس کو ہائی جیک کیا، میں صحیح روایت پڑھ رہا ہوں، ہمارے پاس اس کے لیے دلیلیں موجود ہیں۔ آدم علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے دعا سن لی، ایک بیٹا دیا شیس، پھر ایک بیٹا دیا یافس۔ تو جو ہمارے بھائی ہیں وہ بخلا جاتے ہیں کہ صبح میں بھائی بہن پیدا ہوتے تھے، شام میں جوان ہوتے تھے اور شادی ہوتی تھی۔ اسلام میں احمق کو آئینہ نہیں دکھایا جاتا، جو چیز حرام ہے وہ حرام اول سے آخر تک ہے۔ سنیے تاریخ، یافس اور شیس، اب یہ 2 بیٹے آدم نے دعا کی، پروردگارا اب کیا ہوگا، نسل کیسے چلے گی؟ کہا تم ان کو پروان چڑھاؤ، ہم دیکھ لیں گے۔ جب یہ بالغ و عاقل ہو گئے تو اللہ نے ایک شب جمعہ میں نزلہ نام کی حور کو بھیجا، آدم اپنے بیٹا شیس کا عقد کر دو نزلہ نام کی حور سے۔ دوسرے شب جمعہ کو منزلہ نام کی جن کو بھیجا، کہ چھوٹے بیٹا یافس کا عقد اس سے کر دو۔ تبھی سے شب جمعہ لیلۃ الدعا کہلائی ہے، اس لیے کہ بنی نوع انسانی کا نقطہ شب جمعہ میں رکھا گیا تھا۔ نوجوان بچے سنیں، منزلہ جن اور نزلہ حور، اس سے نسل انسانی چلی ہے۔ آپ اسی مجلس کے ختم ہونے کے بعد اندازہ لگا لیجئے گا ہماری مجلس کا، انسانوں میں آپ دیکھیے حوروں والی نزاکت بھی ہے، جنوں والی جلن بھی ہے۔ جب آپ نزاکت دیکھیے تو یقین کر لیجئے ہم حوروں میں ملے ہیں، اور جب بھائی بھائی سے نفرت اور جلن پیدا کرے تو سمجھ لیجئے جنات ہے۔ صلوات پر محمد اور آل محمد۔
ہے نا میرے بھائی؟ چلیے صاحب، یافس کے گھر اور شیش کے گھر ولادت ہوئی، 4 لڑکیاں پیدا ہوئیں شیش کے گھر، 4 لڑکے پیدا ہوئے یافس کے گھر۔ جب یہ پل بڑھ کے جوان ہوئے تو آپس میں ہوگا یہ کزن، چچا زاد۔ اب آدم کو حکم ہوا کہ یافس کا بیٹا اور شیش کی بیٹی اس میں عقد کر دو۔ اسی سے نسل انسانی بڑھی، بڑھتے نقطۂ نوح تک آئی۔ نوح نے کر دیا بد دعا، کافی آبادی سے دنیا چھلک رہی تھی، ایک کشتی میں سمٹ گئی۔ وہ بھی کشتی جب اتری، جو 80 لوگوں کو لے کے اتری تھی جہاں آباد ہوئے، اس کو کہتے ہیں سوق السمانین، 80 آدمی کا بسایا ہوا شہر۔ یہ 80 اترے، اس میں 72 2.5 مہینے کے اندر، 3 دن کے اندر میں مر گئے ایک بیماری میں۔ آبادی 8 پر سمٹ گئی۔ اب اس کشتی سے اترنے والے میں نوح کے 3 بیٹے تھے، سام، حام، یافس۔ دیکھیں یہاں یافس ریپیٹ ہوا ہے۔ اب وہ جوڑا تھا اس میں، اسی سے نسل چلی۔ آج پوری دنیا میں 4 نسل ہے، نسل سام، نسل حام، نسل یافس، اور یافس اور سام کی نسل سے چوتھی نسل ماریج وجود میں آئی، اس کو کہتے ہیں آئرین، آریائی۔ بیسیکلی ان کا ٹھکانہ یہ بابل اور بیت المقدس کا علاقہ، وہاں سے شروع ہو کر ایران میں پروان چڑھا۔ ایران سے یہ آریائی ہجرت کر کے سندھ آئے، سندھ سے ہجرت کر کے یہ لوگ، سندھ تو ہندوستانی میں تھا، ہندوستان میں آئے۔ ہندوستان میں بہت دن تک آئرین نے حکومت کی ہے۔ لہذا جو لوگ میڈاول ہسٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ ہم کو بتا دیں گے کہ بھارت کا پرانا نام آریہ ورت ہے، اس لیے کہ آئریوں نے بسایا تھا۔ سمجھ گئے؟ انڈیا کا اینسینٹ نیم آریہ ورت ہے۔ تو اب نسل کتنی ہے؟ 4۔ نسل سام، یہ جو بیٹھے ہیں، ہم لوگ ہیں سام کی اولاد۔ ذرا گوڑے، ذرا صاف، ذرا سانولے، ذرا چھوٹے، ذرا بڑے، وہ سب جو ہے ڈیٹیلز نہیں جا سکتا۔ نسل حام، یہ ایتھوپیا، ایسٹ افریقہ، سویڈان، سیاہ فام لوگ، کالے لوگ، یہ نسل حام ہے۔ نسل یافس، یہ گورے لوگ، ان کے 2 برانچ ہوئے، ایک انگریز گورے لمبے دھڑنگے، اور ایک چپٹی نسل جو تبت، چائنا، کوریا یہاں آباد ہوئے، اور وہ جو آئرین گورے لوگ ہیں وہ جاپان، امریکہ، یورپ، دنیا میں پھیل گئے۔ یہ ہے نسل یافس۔ نسل آئرین زیادہ تر ایران میں رہے اور بھارت میں رہے، اس کے بعد یہ گھل مل گئے۔ تو یہ 4 نسل دنیا میں ہے، نسل حام، نسل سام، نسل نہیں اب بولیے گا تو بڑھوں گا۔ مدرسے کے طلباء بھی بیٹھے ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ بچوں کو ہی منہ میں زبان دے دوں۔ نسل سام، نسل حام۔ اے بھائی، ہماری مجلس کو کنفرم کرنے کے لیے لائبریری میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آج کل ہر ہاتھ میں آیت اللہ گوگل ہے، کھٹ سے چیک کر لیں، کھٹ 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 سب آ جائے گا۔ اسی کو کہتے ہیں دنیا مٹھی میں، شاید محاورہ اسی دن کے لیے بنا تھا۔ نسل سام، نسل حام، نسل یافس، نسل آئرین۔ میں نے کیا کہا، میں بہت چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں، چونکہ ججمنٹ بینچ پر کوئی اپنا ہوتا ہے تو انصاف کا گلا نہیں گھوٹا جائے گا، عوام کو یقین ہوتا ہے۔ اللہ نے کرسی نسل پر امام آخر کو اس لیے رکھا کہ یہ اکیلا امام ہے جو سامی بھی ہے، حامی بھی ہے، یافسی بھی ہے، آئرین بھی ہے۔ اب میں شروع کرتا ہوں آپ کے امام کا شجرہ بشری، جلدی سے، کہاں کتنا جلدی آ گیا۔ دیکھیے، پدر بزرگوار ہر امام کے منصوص من اللہ امام ہیں،
اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. تو نسلوں کی قیادت کے لیے اللہ نے امام کی ماؤں کو چینج کرنا شروع کیا. نہیں حضرات, کچھ لوگوں کے چہرے پر شک کے شکن آ گئے. دیکھیے میں اس مولا کا خطیب ہوں جس کی تلوار نسلوں کو دیکھ لیتی تھی. اس لیے کہ ہم بنام مردانگی مونچھ ٹیڑھی کیے ہوئے ہیں کہ نسل مردوں سے چلتی ہے, اور مولانا کہہ رہے ہیں کہ ماؤں کو بدلا تاکہ نسل کی قیادت آ جائے. بھلا نسل عورتوں سے کیوں چلتی ہے؟ بھولیے مت, اوقات میں رہیے. اگر نسل انسانی پر عورت کے اثرات نہ ہوتے تو علی جیسا مرد کبھی نہ کہتا بہادر گھرانہ بتاؤ جہاں شادی کروں جس سے بہادر اولاد پیدا ہو. انتخاب ام البنین دلیل ہے کہ نسل انسانی پر مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کے اثرات پڑیں گے. بھائی آپ راضی ہو گئے؟ راضی ہو گئے تو صلوات پڑھیے, آگے بڑھاؤ. غور سے سنیے میری طرف, بعد میں سننا ہو مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے, سن لیجئے گا, یوٹیوب پر بھی ہے. امام اول, ان کی ماں ہے فاطمہ بنت اسد. یہ نجیب الطرفین ہاشمی بھی ہے اور نجیب الطرفین سامی بھی ہے. نجیب الطرفین سمجھ گئے نا, ماں اور باپ دونوں کی طرف سے ایکول رشتہ ہو تو نیکسٹ نسل نجیب الطرفین کہلاتی ہے. یہ اتنا رک کے کیوں سمجھایا آپ کو معلوم ہے؟ اس لیے کہ بچے ہمارے نجیب الطرفین کا فلسفہ جانیں. اس لیے کہ فیس بک اور انٹرنیٹ پر الٹی سیدھی شادی کر کے عجیب الطرفین بچے زیادہ پیدا ہو رہے ہیں, نجیب الطرفین کم ہو رہے ہیں. ہے بھیا, ہم لوگ تو پوری دنیا جاتے ہیں, ایسی خلقت کہ آپ لوگ کو بتائیں تو آپ لوگ مذاق سمجھیں گے. تو عجیب الطرفین, یہاں میں نجیب الطرفین کی بات کر رہا ہوں. امام علی کی ماں فاطمہ بنت الاسد, نجیب الطرفین ہاشمی سامی. دوسرے امام, تیسرے امام کی ماں فاطمہ بنت محمد, آپ سامی بھی ہیں حامی بھی ہیں. چوتھے امام کی ماں نسل بدلی, ایران کا ایک بادشاہ تھا یزدجر, یہ نسل آئرین کا تھا. ان کی بیٹی تھی شہر بانو. امام حسین سے عقد ہوا جن کو زین العابدین کی ماں بننے کا شرف ملا. اب نسل سام میں نسل آئرین آ گئی. پانچویں امام کی ماں فاطمہ بنت الحسن سامی ہیں. چھٹے امام کی ماں جناب ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر بن قحافہ. دیکھیے آپ ذرا سنبھل کے شیعہ کو کافر کہیے, یہ وہ کانٹا ہے جو ہر دل میں گرتا ہے. ہاں, اگر کفر لوٹے گا تو بڑے بڑے بزرگ لپیٹے میں آ جائیں گے. یہ ام فروہ بنت قاسم محمد ابن ابی بکر کے بیٹا, اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم, جن کے لیے علماء اہل سنت نے لکھا ہے کہ جناب قاسم کا بہت بڑا عالم ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے اپنے پانچویں امام کا حوالہ دیا اور پھر ان کے والد کا بھی حوالہ دیا کہ بہت بڑے زیرک ذہین تھے جناب محمد, ان کے فرزند. ساتویں امام کی ماں جناب حمیدہ خاتون, یہ سویڈان کی رہنے والی تھی, کالی نسل سے تھی, نسل حام سے, سویڈان یورپ وہاں کی تھی. تو اب نسل سام نسل آئرین میں ایک نسل حام بھی شامل ہو گیا. آٹھویں امام کی ماں ام بن نجمہ, جن کو خزران بانو بھی کہتے ہیں, یہ نیشا پور ایران کی تھی, ایرانی تھی آئرین تھی. تب آئرین نسل اس میں دوبارہ آ گئی. نویں امام کی ماں جناب سبیکا, یہ ایتھوپیا کی رہنے والی تھی,
काली नस्ल से। उसी कबीले में रसूल अल्लाह की एक शादी हुई थी जिनका नाम था मारिया कब्तिया। उनसे एक लड़का पैदा हुआ था इब्राहिम नाम का, जो 2.5 साल जिंदा रहा और फिर वफात पा गया। जन्नतुल बकी में रसूल ने उसको दफन कर दिया मारिया कब्तिया के वतन से। उसी कबीले से थी जनाब सबीका, ये नस्ल हाम से थी, सियाह नस्ल से। 10वें इमाम की मां जनाब समाना, ये भी हबशा की रहने वाली थी, काली नस्ल से थी, जिनके वो रसा और रिश्तेदार की कब्र दरियाफ्त हुई है। वो अंबाला में एक जगह है ये समाना, जहां लोग जियारत को जा रहे हैं, ये उन्हीं के जात से मंसूब है। 11वें इमाम, इनकी वालिदा माजदा थी जनाब हादीसा खातून, ये ईरान की रहने वाली थी, नस्ल आर्यन थी। मैंने 1 से 11 इमाम तक की माओं का नाम पढ़ा, नस्ल का नाम पढ़ा। कुछ याद आया आपको? नहीं याद आया? पहले इमाम, दूसरे इमाम, तीसरे इमाम, छठे इमाम, 5वें इमाम, ये 5 इमाम की माएँ साम की नस्ल से हैं। चौथे इमाम, 8वें इमाम, 11वें इमाम, इनकी माएँ हैं नस्ल आर्यन से। 7वें इमाम, 9वें इमाम, 10वें इमाम, इनकी माएँ हैं नस्ल हाम से, सियाह नस्ल से। नस्ल मैंने 4 बताई थी, 3 नस्ल कवर हो गई। क्या सुन रहे आप? 3 नस्ल कवर हो गई। एक नस्ल याफिस बच रही थी। नस्ल याफिस में एक रोम का बादशाह था यशोवा, उसके घर एक पाक तीनत लड़की पैदा हुई जिसका नाम था मलिका नरजिस खातून, जिनको बीबी फातिमा ने ख्वाब में कलमा पढ़ाया। इमाम हसन अस्करी के हक में आई, वो 12वें इमाम की मां बनी। अल्लाह ने सिलसिला रोक दिया। अब कुर्सी आदल पे ये पढ़े बैठेगा। गोरे कहेंगे हमको इत्मीनान, काले कहेंगे हमको इत्मीनान, सामी कहेंगे हमको इत्मीनान, याफसी कहेंगे हमको इत्मीनान। ये नजाकत है जिससे 12वां इमाम क़याम अदल करेगा। जी सर, कुर्सी अदल पर बैठे हमारा 12वां इमाम। बस मेरे सरकार, ये मैंने नई नस्ल के बच्चों के वास्ते एक तहकीकी मुकाला पेश किया कि अगर 4 बच्चे भी कुछ लेके मजलिस से उठे तो इसका सवाब हमारे बुजुर्ग जो हमारे बाप की हैसियत रखते थे, सरकार खतीब अकबर और खतीबुल इरफान के नाम, मैं पूरा उनको समर्पित करता हूँ। मुझे याद है कि जब से मरहूम दुनिया तशरीफ ले गए, तब से अमेरिका में जितनी इनकी बड़ी मजलिसें थीं, मौलाना मेहदी हसन साहब गवाही देंगे, वो सब हमारे नाम आ गई। तो नतीजा क्या है कि अब हम 2-2.5 महीना से पहले अमेरिका से लौट नहीं पाते। ये वो बुजुर्गों की सरपरस्ती थी जिन्होंने सलीक़े गुफ्तार बताया है, और एक जुमला खतीब अकबर का कह के बस बात को तमाम करूंगा। उन्होंने 2 जुमला कहा। उन्होंने कहा, सुनो मियाँ, फ़ज़ाइल अहले बैत में कभी ये वो तुम हाथ क्यों कैसे कभी न करना, नो कंप्रोमाइज। मैंने कहा हुजूर ये मसाइब में फ़ज़ाइल में जो अशार पढ़ते हैं हम लोग, कहले हाँ, अनीस की मरसिया निगारी जाकिरों की रहनुमाई करती है, मगर वो मसाइब के लिए है, कतियत के लिए नहीं है। क्या जुमले कहते हैं मेरे दोस्तों। जब इतनी गहरी नजर हो तब कायनात में वो खतीब अकबर कहलाता है, जो अखलाक में बुलंद हो, किरदार में बुलंद हो, गुफ्तार में बुलंद हो।
کوئی مومن کھڑا ہو کے بولے کہ اطہر صاحب کا کبھی لٹکا چہرہ دیکھا ہوگا؟ ہمیشہ مسکراتا ہوا چہرہ. نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں ہنستا ہوا چہرہ عطیہ پروردگار ہے. ہمیشہ مسکراتا ہوا چہرہ. رزلٹ اللہ نے دنیا میں دے دیا. اللہ نے ایسی اولادیں دے دی جو ملت کی قیادت کر کے اپنے باپ کی وراثت کو آگے بڑھا رہی ہے. خطابت میں ہو، قیادت میں ہو، یا قوم کی خدمت میں بھی ہو، ہر وقت. ابھی میں چل رہا تھا مظفر پور سے تو ایک صاحب نے سلام کہا. یاسوف صاحب کو کہا میں ان کا شکر گزار ہوں کہ 1 بجے رات میں بھی فون کرو تو وہ اٹھا لیتے ہیں. علی کے غلام کی یہی پہچان ہے کہ وہ زیادہ پیترے باز نہ ہو کہ تھوڑا سا کچھ ہو جائے شولڈر اونچا کر لیا. جی نہیں، یہ انسان کو بڑا نہیں بناتی. ہمیشہ خندہ پیشانی سے ملنا، مسکراتے ہوئے ملنا، خیریت پوچھنا، یہ ہمارے بزرگوں کا وتیرہ تھا. اور یہی نسل اگر چلتی رہے تو میں سمجھتا ہوں عزاداری کے یہی فائدے ہیں کہ ہم نسلوں کو تعمیر کر کے آگے چلیں. جانتے ہیں میرے سرکار، ہمارے ماں اور باپ نے گھٹی میں عزاداری پلا کے ہم لوگوں کو تیار کر کے لشکر مختار بنا دیا کہ ہم اپنی زندگی سے تو سمجھوتا کر لیتے ہیں، آل محمد کی سمجھوتا نہیں کرتے. خاص طور سے میں نے امام زمانہ کا ذکر کیا. مصائب سے پہلے ایک جملہ کہوں گا کہ ایک ذاکر کا خواب ہے یہ. انہوں نے کہا کہ مولا زیارت ناہیہ میں ہے کہ آپ خون کے آنسو روتے ہیں. سمجھ میں نہیں آتا مولا، خون کے آنسو کیسے روئے گا آدمی؟ مولا یہ آپ کا جملہ ہے. امام نے کہا ہاں. آپ خون کے آنسو روتے ہیں؟ کہا ہاں. تو کہا مولا کون سی مصیبت سن کے خون روتے ہیں آپ؟ مولا چپ. بعد میں امام چپ. خواب کی بات. تو اب خود عالم کہہ رہے ہیں مولا حسین کے گلے پر خنجر چلا، یہ سن کے خون روتے ہیں آپ؟ امام نے جواب نہیں دیا. 6 مہینے کے بچے کا گلا چھیدا، اس پر خون روتے ہیں؟ امام نے کوئی جواب نہیں دیا. 18 سال کے کڑیل جوان علی اکبر کے کلیجے پہ نیزے کی یہ نہیں لگی، یہ سن کے خون روتے ہیں؟ کوئی جواب نہیں. پورا کربلا سنا دیا. امام نے کوئی جواب نہیں دیا. تو ہاتھوں کو جوڑ کے عالم نے خواب میں پوچھا یا ابن الزہرا آپ ہی بتا دیں وہ کون سی دفتر مصیبت ہے جس کو آپ خون کے آنسو روتے ہیں سن کے؟ امام نے سر کو بلند کیا، کہا تم نے سب مصائب پڑھے، وہ نہیں پڑھا. جب میں سنتا ہوں ہماری جدہ جناب زینب کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، بندھے ہوئے ہاتھ پشت پر درے مارے جا رہے ہو. آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کی. بس میرے سرکار اب 1 سے 2 منٹ میں مجلس ختم. مصائب کا ایک رخ سنیں. قافلہ جا رہا ہے، جگہ جگہ پشت پر تازیانے مارے جا رہے ہیں. آپ جتنے لوگ ہیں نا بیشتر لوگ اس میں صاحب اولاد ہوں گے. اللہ آپ کے اولاد کو سلامت رکھے. جن کو اولاد نہیں اللہ انہیں اولاد کی نعمت عطا فرمائے. بہت سارے ایسے بھائی ہیں اس مجلس میں جن کی بہن ہے نا. اے غیرت دار بہنوں کے غیرت دار بھائی. مصائب کا ایک ٹکڑا سناتا ہوں. کہتے ہیں کہ جب قافلہ راہ کوفہ سے شام کی طرف منتقل ہوا تو ایک ظالم نے آ کے قافلے کے سالار شمر بن ذیلجوشن سے کہا کہ شمر تجھے معلوم ہے اس قافلے میں ایک بچی جا رہی ہے.
جو حسین کے سینے پر سوتی تھی تو حسین کو سکون ملتا تھا۔ شمر کہتا ہے میں نے حسین کے سکون کا نام سنا، ماں اور پھوپھی کی گود سے بچی کو چھین لیا۔ فیصلہ یہ کیا کہ ہر اونٹ پر 4 5 5 6 قیدی جا سکتے ہیں۔ حسین بہت چاہتے تھے، لہذا بچی سکینہ کو تنہا اونٹ پر بٹھاؤں گا۔ 4 سال کا سن، عرب کا طویل القامت اونٹ، اونچے قد کا اونٹ منگایا گیا۔ نہیں نہیں نہیں، اے غیرت دار بھائیوں، اے غیرت دار بہنوں کے غیرت دار بھائیوں، اپنی بہن کا چہرہ نگاہوں کے سامنے لاؤ۔ فقرہ سنو، 24 برس کا جوان بھائی سید سجاد، 4 برس کی بہن سکینہ، جب اونٹ اٹھنے لگا بچی نے ہاتھ پھیلا دیے، بھیا بھیا مجھے اتار لو۔ بیمار کربلا کا کلیجہ تنگ ہو گیا، آنکھیں سرخ ہو گئی، رو کے کہنے لگے اے بہنا اپنے بھیا کو معاف کر دے، تو مدد کو پکارے، تیرا بھیا سجاد سیعلم الذین ظلموا ایام منقلبی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت سرکار خطیب اکبر اور سرکار خطیب العرفان مرزا محمد اشفاق صاحب، مرزا محمد اطہر صاحب کی روح۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی فاتحہ ورحمۃ پاک خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب، مرزا محمد اشفاق صاحب، وعجل علی فرجہم مولانا صاحب العصر والزمان۔ صلی اللہ علیہ ابا عبداللہ وعلی الارواح التي علت بثنائک، علیک منی سلام اللہ عبدا ما بقیت وبقی لیل والنہار، واقر الہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیک عالمۃ الغیر مفہمہ، السلام علیک زینب بنت امیر المؤمنین، السلام علیک سکینہ بنت الحسین، السلام علیک مولانا ابو الفضل عباس ابن امیر المؤمنین، السلام علیک سکینہ بنت الحسین، السلام علیکم جميع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا مولانا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا شمس الشموس یا انیس النفوس، ایها المدفون بأرض طوس، السلطان العرب والعجم، الراضي بالقدر والقضاء، مغيث الشية والزوار في يوم الجزاء۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أنا الحياة، السلام عليك بقية الله، السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، الأمان الأمان الأمان، السلام عليك شريك القرآن، السلام عليك مظهر الإيمان، السلام عليك يا إمام زماننا هذا، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزهورك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔